بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خطاب بنفس 40 سال عمر عزیزت گذشت مزاجے تو از حال طفلی نہ گشت ہماں با ہوا و ہوس ساختی ہماں با ہوا و ہوس ساختی دمے با مصالح نہ پرداختی مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار مباش من از بازی روزگار۔ جب پڑھتے ہیں کسی بھی زبان میں کسی عبارت کو تو مختلف لفظوں کو دوسرے لفظوں کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، مثلاً پچھلا جو سبق تھا آپ کا اس میں دیکھیں بود کے آخر میں دال ہے نا، اور در کے شروع میں دال ہے، تو ان دونوں کو آپس میں ملا کر پڑھیں گے تو وہ شعر کی خوبصورتی بنے گی۔ کیسے پڑھیں گے؟ زباں تا بود در دہاں جائے گیر، بود در، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض جگہوں پہ الف ہوتا ہے یا حمزہ ہوتا ہے تو اسے ختم کر دیا جاتا ہے، یعنی ان دونوں کو ملا دیا جاتا ہے آپس میں، تو پھر اس کا تلفظ صحیح ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر پڑھیں، خطاب بنفس 40 سال عمر عزیزت گذشت مزاجے تو از حال طفلی نہ گشت ہماں با ہوا و ہوس ساختی۔ یہاں بھی دیکھیں ہوس کے آخر میں کیا ہے؟ سین، اور ساختی کے شروع میں کیا ہے؟ سین، تو ان دونوں کو آپس میں ملا دیں گے۔ ہماں با ہوا و ہوس ساختی دمے با مصالح نہ پرداختی ہماں با ہوا و ہوس ساختی دمے با مصالح نہ پرداختی مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار مباش من از بازی روزگار۔ اب از میں جو الف ہے نا اس کو نہیں پڑھیں گے، یعنی ایمن کا جو نون ہے اس کو زا سے ملائیں گے، پھر شعر صحیح اپنے وزن پہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ مباش من از بازی روزگار، یہ سب زبانوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہم اپنی زبان میں بھی اسی طرح پڑھتے ہیں۔ ہر حرف کو، ہر لفظ کو پوری طرح ادا نہیں کیا جاتا، بعض اوقات جب اس کا تلفظ کرتے ہیں نا تو بعض چیزوں کو ہم گرا دیتے ہیں، پڑھنے میں ان کو نہیں پڑھتے۔ خطاب کا معنی ہے گفتگو، پہلے لکھ لیں آپ، الفاظ معنی لکھ لیں پہلے۔ خطاب گفتگو یا بات چیت۔ نفس کا معنی ہوتا ہے ویسے جان، بنفس کا معنی ہے اپنے آپ سے۔ خطاب گفتگو یا بات چیت، بنفس اپنے آپ سے۔ 40، یہ جو اعداد آپ پڑھ رہے ہیں ان میں آگے آ جائے گا، 40 کا معنی ہوتا ہے 40۔ چہلم کو بھی اسی لیے چہلم کہتے ہیں کہ 40 دن گزرنے کے بعد وہ دعا ہوتی ہے میت کے لیے، 40۔ عزیز کا معنی پیارا یا پیاری، اور
جب یہ دونوں لفظ ملیں گے، عمر عزیز، عمر عزیز کا معنی ہوگا پیاری عمر۔ گزشت کا لفظ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں ہم، کیا مطلب ہے؟ گزر گیا یا گزر گئی۔ فارسی زبان میں اس طرح کے الفاظ میں مذکر اور مؤنث کا فرق نہیں ہوتا، وہاں ترجمہ ہم نے خود کرنا ہوتا ہے۔ گزشت کا معنی گزر گیا بھی ہے، اس کا معنی گزر گئی بھی ہے۔ مزاج تو کا لفظ بھی پیچھے گزر چکا ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ تو یا تیرا۔ مزاج تو کا معنی ہوگا تیرا مزاج، تیرا مزاج، طبیعت، مزاج طبیعت کو کہتے ہیں۔ طفل بچے کو کہتے ہیں، طفلی کا معنی ہے بچپن، طفلی بچپن۔ از حال طفلی، اس سارے کا معنی ہوگا بچپن کی حالت سے، بچپن کی حالت سے۔ نہ گشت، نون کس کے لیے آتا ہے؟ یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں فارسی، مثبت کو منفی بنانے کے لیے۔ وہ نہ داریم میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ مثبت سے منفی بنانے کے لیے آتا ہے، تو گشت ہوتا تو اس کا معنی تھا پھرا، اور نہ گشت کا معنی ہوگا نہیں پھرا، نہیں بدلا یا نہیں پھرا۔ ہمہ کا معنی ہوتا ہے سب یا تمام، اور یہاں اس کا مطلب ہے عمر بھر، تمام وقت یعنی۔ ہوا کا کیا معنی ہے؟ آ چکا ہے نا پیچھے، پہلے آ چکا ہے یہ لفظ۔ ہوس اور ہوا دونوں کا ایک ہی معنی ہے، ہوا و ہوس یعنی حرص، لالچ۔ ساختی کا معنی تو نے بنائی، تو نے بنائی۔ ساختن کا معنی بنانا ہوتا ہے، مصدر ہے، یہ پڑھ لو گے آگے۔ دم لمحے کو کہتے ہیں، کہتے نہیں ہم اردو میں یک دم ایسا ہو گیا، یعنی ایک لمحے میں ایسا ہو گیا۔ دمے کا معنی ہوگا ایک لمحہ، ایک لحظہ، ایک لحظہ۔ مصالح نیکیاں، اچھے کام۔ نہ پرداختی، اس میں بھی وہی نون آیا ہوا ہے جو مثبت کو منفی بناتا ہے۔ پرداختن مصدر ہے جس سے یہ لفظ بنا ہے۔ پرداختی کا معنی ہے تو مشغول ہوا، نہ پرداختی کا معنی ہوگا کہ تو مشغول نہیں ہوا، تو مشغول نہیں ہوا، تو مصروف نہیں ہوا۔ مکن نہ کر، مکن نہ کر۔ تکیہ اعتماد یا بھروسہ۔ مباش نہ ہو، مباش معنی نہ ہو۔ ایمن بے خوف، یعنی بے خوف کا معنی سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اصل مطلب تو یہاں یہ نا کیئر لیس، یعنی جو کسی چیز کی پرواہ نہ کرے بندہ۔ از بازی روزگار، بازی کا معنی کھیل، اور روزگار زمانہ۔ آپ نے لکھ لیے ہیں الفاظ معنی سب نے لکھ لیے ہیں؟ چلیں جی اب ترجمے کی طرف متوجہ۔ ناپائیدار کا معنی ہے جو ہمیشہ نہ رہنے والی، انسسٹینیبل۔ ہمیشہ نہ رہنے والی۔ اب
الفاظ معنی کو سامنے رکھیں اور ترجمہ اسی طرح کریں گے۔ طریقہ بتایا تھا کہ ایک ایک شعر اور پھر ہر شعر کا ایک ایک مصرع وہ الگ کر لیں تو ترجمے میں آسانی رہتی ہے۔ خطاب بنفس، اپنے آپ سے گفتگو۔ بندہ جب سوچتا ہے اپنی زندگی کے متعلق تو بعض اوقات وہ اپنے آپ سے ذہن میں دل میں باتیں کرتا ہے نا، کہ میں اتنے سالوں کا ہو گیا ہوں اور ابھی تک میں نے کیا زندگی میں حاصل کیا ہے، اچیومنٹس کیا ہیں میری، اور میں نے کتنا وقت ضائع کیا ہے اور اب مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ تو اپنے آپ سے جو گفتگو ہوتی ہے نا، وہ بندے کو آگے بڑھنے کے لیے رستے ہموار کرتی ہے۔ بندہ سوچتا ہے، پلان کرتا ہے پھر آگے کے لیے، اور اپنا جو ماضی میں اس نے کوتاہیاں کی ہوتی ہیں، غلطیاں کی ہوتی ہیں، ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ 40 سال عمر عزیزت گزشت، 40 کا معنی 40، 40 سال کا معنی ہوگا 40 سال، 40 سال۔ عمر عزیز پیاری عمر، تا معنی تیری، جس طرح یہ پیچھے میم آیا ہے، میم کا معنی ہے میرا یا میری، شین کا معنی ہے اس کا یا اس کی، تو اسی طرح تا کا معنی ہے تیرا یا تیری، تو عمر عزیزت کا معنی ہوگا تیری پیاری عمر، تیری پیاری عمر۔ یہ اپنے آپ کو مصنف کہہ رہے ہیں، گزشت گزر گئی، اور اصل میں تو وہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں نا، رکھا اپنے آپ کو سامنے ہے، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر وہ اصل میں بات ہم سے کر رہے ہیں۔ عزیزت، عمر عزیزت تیری پیاری عمر، گزشت معنی گزر گئی۔ مزاج تو تیرا مزاج، تیری طبیعت، از حال طفلی بچپن کی حالت سے، نہ گشت نہیں بدلی، نہ گشت معنی نہیں بدلی، یعنی جس طرح بچے ہوتے ہیں نا جن کو کوئی پتہ نہیں ہوتا اپنے نفع نقصان کا، اور وہ کھیل کود میں لگے رہتے ہیں، تو 40 سال عمر گزر گئی لیکن اب بھی تیری حالت بچپن سے تبدیل نہیں ہوئی، بچوں جیسے کام اب بھی تو کر رہا ہے۔ 40 سال تیری پیاری عمر گزر گئی، تیری طبیعت بچپن کی حالت سے نہیں بدلی، ہمہ کا معنی ہوتا ہے سب یا تمام، یہاں اس کا معنی کریں گے تمام عمر، تمام عمر، عمر بھر۔ با ہوا و ہوس، با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، مختلف معنی اس کے ہوں گے، آگے آگے آپ جو چلیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ با ہوا و ہوس کا معنی حرص اور لالچ کے ساتھ، ساختی کا معنی تو نے بنائی، تو نے بنائی۔ بنانا کا یہاں مطلب ہے کہ کسی چیز کے ساتھ دوستی لگانا، ٹھیک ہے، گیٹ along جس کو کہتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھی بندے کی ہو دوستی یا تعلق بنانا، ساختی کا معنی تو نے تعلق بنایا۔ ساری زندگی تو نے حرص اور لالچ کے ساتھ بنائی۔ دمے کا معنی ایک لحظہ، ایک لمحہ، با مصالح نیکیوں کے ساتھ، اچھے کاموں کے ساتھ، نہ پرداختی تو مشغول نہیں ہوا، مصروف نہیں ہوا، یعنی تو نے اپنے وقت کو نیک کاموں میں نہیں گزارا، ایک لمحہ بھی تو نیکیوں میں مشغول نہ ہوا۔ با مصالح کا معنی نیکیوں میں یا نیکیوں کے ساتھ، ایک لحظہ بھی تو نیکیوں کے ساتھ مشغول نہ ہوا۔ مکن کا معنی ہے نہ کر، تکیہ اعتماد بھروسہ۔ بر عمر ناپائیدار، بر کا معنی ہوتا ہے اوپر، پہلے شعر میں یہ آیا تھا، کریما بھی بخشائی بر حالما، بر کا معنی اوپر، پر یا اوپر۔ بر عمر ناپائیدار، ہمیشہ نہ رہنے والی زندگی پر، اس پر بھروسہ نہ کر۔ بھروسہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ آج اس نے کوئی کام کرنا ہے نا، تو آج وہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں یہ کل کر لوں گا، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ٹرسٹ کر رہا ہے نا، بھروسہ کر رہا ہے عمر پر، اور عمر کا تو پتہ کوئی نہیں، کل آنی ہے یا نہیں آنی اس کا تو کسی کو علم نہیں ہے،
تو یہ مطلب ہے کہ اپنی زندگی پر بھروسہ نہ کر، یعنی جو کچھ کرنا ہے وہ آج ہی کر لے، کل کا کوئی پتہ نہیں۔ بھروسہ نہ کر ہمیشہ نہ رہنے والی زندگی پہ، مباش مانا نہ ہو، ایمن بے خوف، ایمن مانا بے خوف، از بازی روزگار زمانے کے کھیل سے۔ کھیل، زمانے کا کھیل کسے کہہ رہے ہیں؟ زمانے کے کھیل کا مطلب ہے زمانے کے حادثے۔ اب دیکھو نا، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے طیارے میں جس کا حادثہ ہوا ہے، تو ان لوگوں کے ذہن میں کیا کیا منصوبے ہوں گے، کتنے کتنے پلان ہوں گے کہ ابھی ہم پہنچیں گے وہاں تو یہ کریں گے وہ کریں گے پھر واپس آئیں گے۔ تو بازی روزگار یہی ہے نا، زمانے کا کھیل یہی ہے۔ کھیل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہار جاتا ہے، جس نے بڑا ذہن میں رکھا ہوتا ہے کہ میں جیتوں گا، میں بڑا جشن مناؤں گا، اور وہ ہار جاتا ہے۔ تو زمانے کا کھیل بھی یہی ہے کہ زمانے کی گردش، حالات کی چینجنگ، اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کب کیا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اس سے بے خوف نہ ہو، زمانے کی کھیل سے بے خوف نہ ہو، کیا پتہ کہ کب تجھ پہ موت آ جائے، کب زندگی میں کوئی ایسا موڑ آ جائے کہ بندہ پھر وہ کام کرنے کے قابل نہ رہے۔ تو اس پورے سبق میں اصل میں انہوں نے جو نصیحت فرمائی ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنی زندگی کے اوقات کی، وقتوں کی قدر کرنی چاہیے، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ ایک کام کا موقع دیتا ہے تو اگر اس موقع پر بندہ وہ کام نہ کرے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پھر زندگی میں دوبارہ اس کا موقع نہیں ملتا۔ تو ہر کام کو اپنے وقت پہ کرنا چاہیے۔ جس طرح آپ کا یہ بہترین وقت ہے پڑھنے کا، تو اس وقت میں اگر آپ محنت کر لیں گے تو فائدہ ہو جائے گا، اور اگر نہیں محنت کریں گے، یہ وقت اسی طرح گزار دیں گے، تو پھر یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ خطاب بنفس، اپنے آپ سے گفتگو۔ 40 سال عمر عزیزت گزشت، 40 سال تیری پیاری عمر گزر گئی، مزاجے تو از حال طفلی نہ گشت، تیری طبیعت بچپن کی حالت سے نہ بدلی، ہماں با ہوا و ہوس ساختی، تمام عمر تو نے حرص اور لالچ کے ساتھ بنائی، دمے با مصالح نہ پرداختی، ایک لحظہ بھی تو نیکیوں میں مشغول نہ ہوا، مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار، ہمیشہ نہ رہنے والی زندگی پر اعتماد نہ کر، مباش ایمن از بازی روزگار، زمانے کے کھیل سے بے خوف نہ ہو،